اوپو کی جانب سے موبائل مارکیٹ کے اندر بیزر لیس فون کی اناؤنسمنٹ کی جا چکی ہے اوپو F5 کیپچر دا ریئل یو کی ٹیگ لائن کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کو ڈسکس کریں گے. اوپو F5 کیپچر دا ریئل یو 4 GB ریم اور 32 GB میموری کے ساتھ مارکیٹ کے اندر 8 نومبر کو پاکستان میں لانچ ہونے جا رہا ہے، جو کہ 18:9 کی اسپیکٹ ریشو کے ساتھ ہوگا. اگر ہم اس کے پروسیسر کی بات کریں تو 2.2 آکٹا کور میڈیا ٹیک کا پروسیسر یوز ہوا ہے، جو کہ سنیپ ڈریگن 450 کے ایکویلنٹ ہے. اس کی جو سب سے بڑی فیچر ہے وہ اس کے اندر اس کی جو سائز ہے 6.0 اور 18:9 ایکسپیکٹ ریشو کے ساتھ ہے، اور یہ بیزر لیس فون ہوگا جو کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر دوسرے برانڈز بھی آفر کر رہے ہیں، جیسا کہ ویوو V7 پلس ریسنٹ 4 اکتوبر کو لانچ ہوا ہے، اور اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ LG اور سیمسنگ اور MI Mix 2 کافی سارے برانڈز ہیں جو کہ مارکیٹ کے اندر انٹر ہو چکے تھے. اوپو نے انڈیا میں اس کی جو لانچنگ ہے وہ کر دی ہے، اور وہاں پہ اس کی جو پرائس ہے وہ 19,900 اناؤنس کی ہے. اس کا سب سے جو مین فیچر ہے وہ بیزر لیس، اس کی بارڈر جو بارڈر ہے وہ آپ کا بیزر لیس ہوگا. اس کے بعد اس کا فرنٹ کیمرہ 20 میگا پکسل اور بیک کیمرہ جو ہے وہ اس کا 16 میگا پکسل کے ساتھ اناؤنس کیا ہے. اگر ہم اس کی فرنٹ کیمرے کی بات کریں تو کافی ساری اس کے اندر امپروومنٹ کی گئی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو پہلے والی سیریز تھی F3 ہو جائے، جیسے F1S ہو جائے، اس کے اندر جو بیوٹی موڈ تھا وہ اس کا آٹومیٹک نہیں تھا. اگر آپ ایک کیپچر کر رہے ہیں تو وہ بیوٹی ہی آپ کی نظر آتی تھی. اس میں اگر آپ کیپچر کریں گے تو اس کی AI بیوٹی موڈ ایڈ کیا گیا ہے، جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیوٹی موڈ ہوگا، جو کہ آپ کو ریئل شو کروائے گا. یہ تو ہم ڈیوائس لانچ ہونے کے بعد ہی دیکھیں گے کہ واقعی یہ آپ کا جو کیپچر دا ریئل یو واقعی کرتا ہے بیوٹی موڈ کے اندر، یا صرف ایک اناؤنسمنٹ کی حد تک ہی ہے. اس کی جو بیٹری ہے وہ 3200 mAh ہے، اور باقی ڈوئل سم 4G سپورٹڈ ہوگا وتھ میموری کارڈ آپشن. اور فنگر پرنٹ سینسر جو ہے اس کا وہ فرنٹ سے ریموو کر کے بیک سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، چونکہ اس کی جو اسکرین ہے اس کی اسپیکٹ ریشو زیادہ ہے، اور اس کے لیے فنگر سینسر ریموو کرنا بہت ضروری تھا میرے خیال میں. اسی لیے اس کا جو ڈیزائن ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے. ایک ہی ٹائم پہ آپ اس کی اسکرین کو 2 پارٹس میں بھی ڈیوائڈ کر سکیں گے، جس میں آپ 50% کسی ریڈنگ کے لیے یا آپ کوئی ایپ یوز کر رہے ہیں، اور 50% ادر ٹاسک کے لیے بھی آپ اسے یوز کر سکیں گے. پرائس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ یہ 30 to 35,000 میں اناؤنس ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا میں یہ 20,000 کے اراؤنڈ اناؤنس ہوا ہے. تو باقی 8 نومبر کے بعد ہی ہمیں اس کی جو پرائس ہے وہ ریویل ہوگی. اوور آل ڈیوائس ابھی ہم نے چیک تو نہیں کی، بٹ اس کے اگر ہم اسپیکس دیکھیں تو میرے خیال میں اس کی جو بیٹری ہے وہ انہوں نے چھوٹی یوز کی ہے، جیسے 3200 mAh ہے. اس کو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 4000 mAh ہونا چاہیے تھا. اور اس کا جو چپ سیٹ ہے وہ میڈیا ٹیک ہے اسٹل. میرے خیال میں اگر ہم اسنیپ ڈریگن پروسیسر اس کے اندر ہوتا کوالکوم، تو اس کی جو پرفارمنس تھی وہ مزید بہتر ہونے کا چانس تھا. ایون اس میں میڈیا ٹیک P23 وہ بھی انہوں نے لیٹسٹ پروسیسر یوز کیا، لیکن اسنیپ ڈریگن کی جو لیٹسٹ سیریز ہے وہ اس کے ایکویلنٹ نہیں ہے. اگر ہم اس کے آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو کلر OS 3.1 جو کہ بیسڈ آن اینڈرائڈ ہے، اور 7.12 نگٹس پہ اس کو یوز کیا گیا ہے. اوریو ایکسپیکٹڈ ہونا چاہیے تھا لیکن آیا نہیں اس کے اندر، اور نگٹس پہ انہوں نے سسٹم کو اسٹل رکھا ہے. تو OS کے اندر آپ کو نگٹس ملے گا. باقی ریم اور روم 4 GB اور 32 GB. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اگلا ماڈل F5S بھی لانچ کریں گے، جو کہ 6 GB ریم اور 64 GB میموری کے ساتھ ہوگا. اس میں جو بیٹری ہے وہ 4000 تک ایکسپیکٹڈ ہے. باقی آلموسٹ جو اسپیکس ہیں اور جو سائز ہے اس کا سیم رہے گا. ریم اور روم جسٹ اس کی F5S کی زیادہ ہوگی. اور باقی ہم اس کی ڈیوائس کی جو کمپیریزن ہے وہ V7 پلس اور ہواوے میٹ 10 لائٹ اور MI Mix 2 کے ساتھ بھی کمپیریزن کریں گے، لیکن آپ کو 8 نومبر تک ویٹ کرنا ہوگا اور اس کے ریویوز کا انتظار کرنا ہوگا. آئی ہوپ کہ اس کی جو پرائس ہے وہ بھی اچھی لانچ ہو، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہی جو پرفارمنس ہے اس کی، وہ آئی تھنک جو پروسیسر ہے P23 میڈیا ٹیک کا وہ بھی آئی ہوپ کہ اچھا ہوگا، اور ہیٹ اپ ایشوز ہمیں فیس نہیں کرنے پڑیں گے. تو جب تک کہ آپ اسٹے ٹیونڈ ود دا گرو ٹاکس. آپ کو کوئی کویشچن ہو، اگر کوئی کمنٹ ہو، آپ ضرور نیچے کمنٹ میں شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو بالکل نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.